میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ تجارت اور روزی میں برکت کے لیے ایک بہترین نسخہ عرض خدمت ہے۔ ایک مرتبہ دونوں عالم کے تاجدار مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور وہ اپنی تنگ دستی کی شکایت کرتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے تنگ دستی دور کرنے کے لیے، روزی میں برکت کے لیے یہ نسخہ تجویز فرمایا کہ جب کبھی گھر کے اندر داخل ہوا کرو تو سلام کر دیا کرو۔ اب یہ کہ گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، سلام کرنا ہے۔ گھر میں جب داخل ہوا کرو تو سلام کر دیا کرو، اور اس کے بعد اپنے نبی صلی اللہ تعالی پر سلام کیا کرو، اور پھر سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف پڑھ لیا کرو۔ وہ صحابی چلے گئے اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس نسخے پر انہوں نے عمل شروع کر دیا۔ تو تھوڑی عرصے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مال میں بہت برکت دے دی۔ اس قدر اس کو برکت ہوئی کہ ان کے مال سے اڑوس پڑوس والوں کو بھی فائدہ پہنچنے لگا۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ تو گھر میں جب بھی داخل ہوں تو پہلے تو کہیں السلام علیکم، اچھا گھر والے ہوں یا نہ۔ تو اس طرح کہنے سے اللہ کی رحمت بھی اترتی ہے، حفاظت بھی ہوتی ہے، کیونکہ یہ سلامتی کی دعا ہے۔ تو پہلے گھر والوں کو سلام، پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں سلام۔ اور یوں بھی جب کبھی خالی گھر میں داخل ہوں تو روایتوں میں آتا ہے کہ جب بھی خالی گھر میں داخل ہو تو وہاں سرکار کو سلام کر دیا کریں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جو ہم التحیات میں پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس طرح مطلب سلام کر دیا کریں۔ تو سرکار کو سلام عرض کرنا، السلام علیکہ ایھا النبی۔ یہ کاف جو ہے نا، کاف علیکہ، یہ خطاب کا صیغہ ہے۔ اس کا ترجمہ بالکل لفظی ترجمہ یہی ہے، سلام ہو یا نبی آپ پر۔ کاف خطاب کا ہے، سلام ہو جیسے السلام علیکم، سلام ہو تم پر، یہ خطاب کا ہے، پکارنے کا ہے۔ تو اس طرح السلام علیکم ایھا النبی، یعنی سلام ہو تم پر اے نبی صلی اللہ تعالی۔ تو جب بھی گھر میں داخل ہو پہلے گھر والوں کو سلام کرو، پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سلام کرو، اور پھر قل هو اللہ احد کی سورت پڑھ لو، بسم اللہ شریف کو پڑھنی ہے۔ تو اس طرح انشاءاللہ آپ کی روزی میں بہت برکت۔ ایک اور بھی نسخہ ہے روزی و برکت کا، آسان ترین۔ فجر کی نماز کے بعد جب دعا کر لیتے ہیں، دعا کرنے کے بعد یعنی فاتحہ پڑھنے کے بعد صرف 10 بار یا باسطو پڑھ لیں، یا باسطو 10 بار پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر لیں اور منہ پر پھیر لیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی روزی و برکت ہوگی اور آپ کی محتاجی، تنگ دستی اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا۔ سلیمان علیہ السلام تخت پر اڑتے ہوئے جا رہے ہیں، ایک طرف انسانی صف ہے بہت بڑی، ایک طرف جنات کا پارا ہے، پرندے سایہ کیے ہوئے، اس کر و فر کے ساتھ سلیمان علیہ نبی جناب علیہ السلام نہوے پرواز ہے۔ ایک عابد کے پاس سے گزر ہوتا ہے، عبادت گزار کے پاس، تو وہ عابد آپ کی شاہی ٹھاٹ کو دیکھ کر، کر و فر کو دیکھ کر بڑا مرعوب ہوا، اور اس نے تعریف کی کہ سبحان اللہ، آپ کی سلطنت تو بہت ہی وسیع ہے۔ جس کو کرسی کی خواہش ہے وہ خاص کر کے میری بات کی، اے سلیمان آپ کی سلطنت تو بہت وسیع ہے۔ سلیمان علیہ نبی جناب علیہ السلام نے بڑی پیاری بات کی، گرہ میں باندھنے کے قابل ہے۔ فرمایا کہ میری یہ سلطنت جو ہے یہ تو فنا ہو جانے والی، یہ فانی، میری سلطنت فانی ہے، میری تمام تر سلطنت سے تو وزندار ایک تسبیح ہے، یعنی کوئی کہہ دے سبحان اللہ تو وہ میری تمام تر سلطنت سے اس کا سبحان اللہ کہنا زیادہ افضل ہو گیا کہ میری سلطنت تو ایک نہ ایک دن فنا ہو جائے گی، سبحان اللہ کہنا اس کا باقی رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اصلی جو مالدار ہے وہ دنیاوی مال سے نہیں، بلکہ اصل مالدار تو وہ ہے جو صاحب نیک اعمال ہے، صاحب مال نہیں، نیک اعمال، وہ اصل مالدار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کا مالدار کر دے اور دنیاوی مال کی بے جا لالچ ہمارے ذہن و دماغ سے اللہ کرے نکل جائے۔ میں نے کی دعوت کی دھوم
عطا ایسا کر حوصلہ یا